वालेकुम दोस्तों, मोहम्मद अगर मैं खुश आमदेद। वो सवाल अमूमन लोग पूछते कि भैन को चंद चढ़िया कि नहीं चढ़िया। उनके लिए अर्ज है भैन के चंद चढ़ भी गया ते बड़ा गज वज के चढ़िया ते हुण ऐसा चढ़िया जो किसी को हुण लुकदा नहीं लुकदा। क्योंकि सूरत हाल कुछ ऐसी है कि मुझे ऐसे लगता है कि मोहसिन नकवी साहब के इक्तदार में आने के बाद और मोहसिन नकवी साहब की अहम तरीन वजारत पर आ जाने के बाद जो चंद चढ़ना था उसके असरात अब जनाब बहुत ही ज्यादा ना सिर्फ नुमाया है, बल्कि अब वो चंद जो है वो पिशावर से चढ़ता है और जाकर इस्लामाबाद में उतरता है और उतर के कहता है पायन तुसी माई बाप हो। और ये एतराफ बहुत ही हद तक अहमियत का हामिल है। क्यों? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और खासतौर पर उस मौके पर जब बानी चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब अडयाला जेल में मीडिया के साथ बैठकर गुफ्तगू कर रहे थे और वो ये कह रहे थे कि जनाब मैंने तो इन लोगों को कह दिया है कि निकलो बाहर, पाकिस्तान के लिए निकलो बाहर, अडयाला जेल के बाहर आओ, यहाँ पर आकर बैठो और उसके बाद लॉन्ग मार्च की तैयारी करो क्योंकि ये मुल्क को श्रीलंका बनाने जा रहे हैं। एन उसी वक्त जब वो इन अल्फाज में गुफ्तगू फरमा रहे थे मीडिया के साथ अपने मखसूस स्टाइल के अंदर अपने आप को पता नहीं की समझ के, उसी टाइम पर उन्हीं की जमात के मुंतखब करदा वाहिद वजीर आला जनाब अली अमीन गंडापुर साहब ईवान वजीर आजम में बराजुमान थे और ईवान वजीर आजम में बैठकर वो 8 फरवरी के होने वाले इंतखाबात के ऊपर मोड़ लगा रहे थे, उसको तस्लीम कर रहे थे। 8 फरवरी के बाद होने वाले जो इंतखाबात थे उनके नताइज को तस्लीम कर रहे थे, मोड़ लगा रहे थे, मोड़ इस तरह करके मोड़ लगा रहे थे। और उसके बाद जनाब वजीर आजम शहबाज शरीफ को वजीर आजम तस्लीम करते हुए हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से उनके साथ इजहार तहनीयत भी फरमा रहे थे और उनसे अपने सूबे के लिए जो मुतालबात थे वो भी पेश कर रहे थे और खास तौर पर अडयाला जेल के मुकीम जनाब इमरान खान साहब से मुलाकात की ख्वाहिश और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ उर्फ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सियासी असीरान की रिहाई का मुतालबा भी पेश कर रहे थे। तो पायन चंद किवें चढ़े है? ये काम इतना सादा नहीं था, लेकिन ये अगर कम चढ़ा है, ये जो बेल आगे बढ़ी है, ये जो मामलात आगे बढ़े हैं, इसके पीछे कुछ ना कुछ तो चीजें चल रही होंगी। कोई ना कोई ऐसा तेल के ड्रम में से डांग निकला होगा जो तेल के अंदर भिगा हुआ होगा और उसकी शाय शाय की आवाज किसी के कानों में तो गूंजी होगी ना, और उसके कानों में जो आवाज गूंजी है उसके बाद फिर जनाब कुछ ना कुछ असरात है। मुझे लगता है कि ये चंद सिर्फ मोहसिन नकवी साहब के हवाले से चढ़ा है। कैसे? ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ये सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करता हूँ और ये जो इस वक्त के हालात हैं जिसके अंदर ये सिचुएशंस हमें बड़ी तेजी के साथ डेवलप होती नजर आ रही है, इसके कुछ और सीक्रेट पहलुओं के ऊपर आपके साथ बात करूंगा। लेकिन उससे पहले एक और खबर है जो आपके साथ शेयर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आज सुबह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर एक खबर जेर गर्दिश है और खबर भी चूंकि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के हवाले से है, लिहाजा उसका जेर गर्दिश होना, उसका वायरल होना, लोगों तक पहुंचना बहुत ही ज्यादा मनी खेज है। और वो थी जो यूरोपीय यूनियन की तरफ से पाकिस्तान को जीएसपी प्लस का स्टेटस दिया गया था, उसके हवाले से एक स्क्रीनशॉट है जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये एक वेबसाइट का लिंक है जिसके अंदर एक पिटीशन है, ऑनलाइन पिटीशन जो तैयार की जा रही है और इस पिटीशन के अंदर यूरोपीय यूनियन में शामिल तमाम ममालिक से इस बात की इस्तदा की जा रही है कि पाकिस्तान के अंदर सियासी आज़ादियां हासिल नहीं हैं। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान को जेल में रखा गया है, इमरान खान को मुख्तलिफ मुकदमात में सजाएं दी जा रही हैं और इमरान खान के लिए फ्रीली नकलो हरकत के इम्कानात मादूम हो चुके हैं। ना सिर्फ ये बल्कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की लीडरशिप को भी फ्रीली पॉलिटिकल एक्टिविटीज की इजाजत नहीं है। इस तरह के एलिगेशंस के ऊपर मुतालबा किया गया है कि यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान के साथ हर तरह की जो ट्रेड है वो भी रोक दे और पाकिस्तान से जो चीजें वो अपने ममालिक के अंदर बरामद कर रहे हैं, अपने ममालिक के अंदर दरामद कर रहे हैं, उसके ऊपर भी पाबंदी लगाए और पाकिस्तान का जीएसपी जो स्टेटस है उसको कैंसिल किया जाए। और ये बहुत ही खतरनाक किस्म का जो मुतालबा है वो सामने आ रहा है और इसके ऊपर जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है उसका ये मानना है कि जनाब इस तरह का मुतालबा करना कि जीपीएस प्लस स्टेटस को तब्दील कराना वो किसी भी सूरत मुल्क के मफाद में नहीं, क्योंकि अगर इसी बात को जोड़ा जाए इमरान खान साहब के श्रीलंका वाली बात से तो ये डॉट्स हमें कनेक्ट होते हुए नजर आते हैं। अता तारर साहब
جو ہے عطا تارڑ صاحب کا نام سن کر ہنسا نہیں نکلنا، وہ آپ کو وہ کیا نام ہے وہ خاتون اکرام پتہ نہیں کیا، وہ آپ کے ذہن میں نہیں آنی چاہیے. بس ہو گیا، بندے ہو جاتا ہے، بندہ جوش جذبات کے اندر آ کر کچھ غلطیاں کر جاتا ہے، وہ بندہ زیادہ ہیرو گیری کر جاتا ہے، بندے کو ذرا احساس ہو جاتا ہے کہ جناب ہن نواسی من براہ راست میری بام پڑ لینا ہے. مریم میرے ساتھ میری پہلی فون کے اوپر فون اٹھا لیتی ہے، شہباز شریف صاحب جناب انہوں نے مجھے اپنی کابینہ کے اندر ڈائریکٹ ہی وزیر بنا دیا ہے، تو اس کے بعد بندے کو تھوڑا سا چھت پہ لگنا تو بنتا ہے. اگر اس نے جناب خاتون کو جو اس کی جاننے والی ہوگی قریب ہوگی، اس نے اس کو اگر بنا دیا ایم این اے، تو کون سی قیامت آ گئی؟ تہاڈا ہاسا ہے خام خواہ نکلتا ہے، یار یہ غلط بات ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے. جناب عطا تارڑ صاحب نے اس کے اوپر ایک میڈیا ٹاک کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہ جو مطالبہ ہے تحریک انصاف کا یورپی یونین سے کہ وہ پاکستان کا جی ایس پی پلس اسٹیٹس واپس لے، یہ بالکل ویسی ہی ایکٹیویٹی ہے جس طریقے سے ماضی میں پاکستان تحریک انصاف نے آئی ایم ایف کے ساتھ گورنمنٹ آف پاکستان کی ڈیل کو خراب کرنے کی کوشش کی، ٹیلی فون کیے گئے، اور اب بھی خط لکھا گیا آئی ایم ایف کو کہ جناب آپ گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ کسی بھی طریقے سے نئی انگیجمنٹ میں نہ جائے. جی ایس پی اسٹیٹس کو کینسل کرا کر پاکستان کا اکنامیکل مرڈر کرنا پاکستان تحریک انصاف کو زیب نہیں دیتا. ریاست ہے تو سب کچھ ہے، یہ انہوں نے کہا ہے. اور اب اسی حوالے سے جو عمران خان صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے وہ بھی بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ عمران خان صاحب نے اس حوالے سے بڑی سیدھی سی بات کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان میں سری لنکا والا کام ہونے جا رہا ہے، اب مہنگائی میں اضافہ ہوگا اور عوام باہر نکل آئیں گے. یقینی طور پر جب آپ کوشش کریں گے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل نہ ہو، جب آپ کوشش کریں گے کہ پاکستان کی ایکسپورٹس کے اوپر بین لگ جائے، پاکستان کی جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے وہ ختم ہو جائے، تو پھر یہاں پر تو جناب لوگوں نے باہر ہی نکلنا ہے، یہاں پر لوگوں نے بھوکے ہی مرنا ہے، اور کیا ہونا ہے، اس کے علاوہ تو کوئی اور آپشن باقی نہیں رہ جائے گا. لہٰذا یہ جو ڈاٹس ہیں یہ سب ایک ساتھ جڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ موجودہ صورتحال میں کچھ اس طرح کے اشارے مل رہے ہیں جیسے دونوں طرف کے جو لوگ ہیں وہ اس وقت کوئی فائنل کھینچا تانی کے اندر مصروف ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور یہ فائنل کھینچا تانی کسی اور معاملے کے لیے نہیں، بلکہ اقتدار میں رہنے کے لیے یا اقتدار کے کیک میں مزید حصہ لینے کے لیے ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو علی امین گنڈا پور صاحب جو آج سے 3 دن پہلے تک مولا جٹ بنے ہوئے تھے، وہ گنڈاسا اٹھا کر جناب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا جو ہے نا وہ گاٹا اتارنے کے چکروں میں تھے. وہ خیبر پختونخوا کو وفاق کے مقابل لا کر کھڑا کرنے کے لیے تیار تھے. وہ اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز بتاتے نہیں تھے، ڈکٹیٹ کرانے کی چکروں میں تھے، جو اس بات تک کی دھمکی دے رہے تھے کہ ہم تربیلا سے پورے پاکستان کو بجلی کی سپلائی کو معطل کر دیں گے اگر ہمارے مطالبات نہ مانے گئے. تو اس طرح کی شخصیت کا اگر وزیر اعظم ہاؤس جانا، خود چل کر اس بات کا اظہار کرنا کہ جناب ہم اس وقت جو لڑائی ہے وہ ہم لڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، یا اس بات کا اظہار کرنا سر عام کہ جناب شہباز شریف سے ملاقات مثبت رہی ہے، حکومتیں تشکیل پا چکی ہیں، اب عوام کے مسائل پر بات ہوگی. اس کا مطلب یہ کہ حکومتیں تشکیل پا چکی ہیں تو آپ نے ان حکومتوں کی لیجیٹیمیسی کو تسلیم کر لیا ہے، اور جب اپنے لیجیٹیمیسی کو تسلیم کر لیا ہے تو پھر آپ کا ان کے خلاف کسی طرح کا اعتراض نہیں بنتا. جناب احسن اقبال صاحب کے ساتھ اس ملاقات کے بعد جو میڈیا کے ساتھ ٹاک تھی، اس کے اندر علی امین گنڈا پور نے کہا کہ جناب شہباز شریف کے ساتھ ملاقات جو ہے مثبت رہی ہے. اس ملاقات میں تحریک انصاف کے اسیر کارکنان بانی پی ٹی آئی عمران خان سے ملاقاتوں پر پابندی اور خیبر پختونخوا کو وفاق کی جانب سے واجبات کی ادائیگی اور انتخابات میں مبینہ دھاندلی جیسے معاملات پر بات ہوئی. وزیر اعظم نے اس بات کا یقین دلایا ہے کہ جناب ہمیں معاشی مسائل کا ادراک ہے، ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے تمام ایشوز کو ایڈریس کیا جائے. اور انہوں نے کہا جناب کہ یہ جو عمران خان کے ساتھ ملاقاتیں ہیں، انہوں نے کہا جناب میری کوشش ہوگی کہ آپ کے ان ایشوز کو جلد از جلد ایڈریس کیا جائے. دھاندلی کے حوالے سے شہباز شریف نے کہا کہ متعلقہ فورمز موجود ہیں، وہاں پر جائیں، میں آپ کے تمام چیزوں کو ایڈریس کروں گا اور آپ کی ہر ایک چیز کو بیک کروں گا کہ جناب آپ کے جو مطالبات ہیں اس کا مطلب کیا ہے. میرا یہ ماننا ہے کہ اس ساری صورتحال کے پیچھے جو گزشتہ 2-3 دن کے اندر بیک گراؤنڈ کے اوپر چلنے والی کچھ ایکٹیویٹیز ہیں، اور خاص طور پر اڈیالہ جیل کے ارد گرد فینسنگ کرنا، اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقاتوں کو روکنا اور میڈیا انٹریکشن عمران خان کا محدود کرنا، یہ کچھ ایسے اقدامات تھے جنہوں نے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا پاکستان تحریک انصاف کو کہ جناب آپ کے خلاف نہ صرف اب سختی ہونے جاری ہے بلکہ اس حد تک سختی ہوگی کہ آپ گزشتہ 10 ماہ کے اندر یعنی 9 مئی سے لے کر اب تک کہ آپ جو ایکٹیویٹیز ہیں
وہ آپ فراموش کر جائیں گے، اتنی سختی ہونے جا رہی ہے۔ اور اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف سے کچھ ملے جلے رد عمل سامنے آئے۔ عاطف خان صاحب ایک سینئر لیڈر ہیں پی ٹی آئی کے، ان کی طرف سے یہ بیان سامنے آیا کہ جناب عمران خان کے وکلاء کی جو باتیں ہیں، چاہے وہ شیر افضل مروت ہیں، چاہے وہ شعیب شاہین ہیں، چاہے وہ علی ظفر ہیں، چاہے وہ بیرسٹر گوہر ہیں، ان کی باتوں کے اوپر توجہ نہ دی جائے۔ سیاست سیاسی لوگوں نے کرنی ہے اور سیاسی لوگوں کے ساتھ ہی نیگوسیشن کرنی ہے، لہٰذا سیاسی لوگوں کو عمران خان کے ساتھ ملنے کا موقع دیا جائے تاکہ وہ کوئی سیاسی راستہ نکال سکیں۔ جس وقت عاطف خان صاحب یہ گفتگو کر رہے تھے، اسی ٹائم پہ جناب بیرسٹر علی ظفر صاحب بھی ایک چینل پر موجود تھے اور وہ گورنمنٹ کے ساتھ مفاہمت کے لیے 3 شرائط پیش کر رہے تھے۔ ان کا مطالبہ تھا کہ جناب 10 حلقے کھولے جائیں اور 10 حلقوں کو آڈٹ کیا جائے۔ دوسرا ان کا مطالبہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی فیمیل جو ایکٹیوسٹ ہیں ان کو رہا کیا جائے، اور تیسرا مطالبہ تھا کہ پی ٹی آئی کو احتجاج کی اجازت دی جائے۔ یہ 3 کنڈیشنز ہیں، ان 3 کنڈیشنز پر عمل درآمد ہوگا تبھی کسی نہ کسی طریقے سے بات آگے بڑھے گی۔ اس بات کا مطلب یہ ہے جناب کہ محسن نقوی صاحب کے آنے کے بعد اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جو دانہ پھینکا گیا تھا، جو جال پھینکا گیا تھا، جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کو ٹریپ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، پاکستان تحریک انصاف آرام سکون سے نہ صرف انہوں نے اس دانے کو چگا بلکہ وہ اس ٹریپ میں آ گئے، اور اس ٹریپ میں آ کر پاکستان تحریک انصاف نے اپنا اوریجنل نیریٹو کو قربان کر دیا ہے۔ انہوں نے اس قربان کر دیا ہے اپنے اوریجنل نیریٹو کو کہ جناب یہ حکومت فارم 45 کی ہے، یہ حکومت فارم 47 کی ہے، ہم فارم 45 کے ہیں۔ یہ تمام جناب جھوٹے ہیں، یہ تمام کے تمام جو ہے ان کو لوگوں نے ووٹ نہیں دیے، ان کو لوگوں نے الیکٹ نہیں کیا۔ ہم کو الیکٹ کیا تھا لیکن ہم اس وقت ایوان سے باہر ہیں، یہ ایوان سے باہر ہیں۔ یہ ایک ایسا ایک ماحول تھا جو کریٹ کیا گیا تھا، اور اس سے پاکستان تحریک انصاف پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ لیکن حالیہ دنوں کے اندر ہی ہم نے دیکھا کہ جیسے ہی یہ دانہ ڈالا گیا، جیسے ہی اس بات کی خبر ہے کہ جناب اڈیالہ جیل پر اٹیک ہونے والا ہے، جیسے ہی اس بات کی خبر ہے کہ جناب اڈیالہ جیل کے نقشے نکل آئے ہیں، جیسے ہی اس بات کی خبر آئی کہ جناب پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کو اڈیالہ جیل سے چپ چپیتے کسی ایسی جگہ پر منتقل کیا جا رہا ہے جہاں پر وہ نہ صرف آؤٹ آف ریچ ہو جائیں بلکہ وہاں تک پہنچتے ہوئے بھی خود پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو دانتوں پر پسینہ آ جائے کہ یار ہوں اسی مچ جانا ہے۔ مچ جانے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں وہاں پر جانے سے پہلے پورے پاکستان کو کراس کرتے ہوئے کوئٹہ جائیں گے، پھر کوئٹہ ہائی کورٹ سے رجوع کریں گے، وہاں سے درخواست اپنی منظور کرائیں گے، اور پھر وہاں سے ملاقات کی خواہش لے کر ایک بیابان میں جائیں گے اور وہاں پر جا کر عمران خان صاحب سے ملاقات کریں گے۔ یہ ایک ایسا فیکٹر تھا جس نے یہ تمام سچویشن کو نہ صرف مولڈ کر دیا بلکہ پاکستان تحریک انصاف نے گزشتہ 2 دنوں سے اپنے جو اوریجنل سٹانس ہے اس سے پیچھے ہٹنے کے عمل کا آغاز کیا۔ عاطف خان صاحب سب سے پہلے سامنے آئے اور آ کر انہوں نے میڈیا کے اوپر اس بات کا ذکر کیا خود ایک ٹی وی ٹاک شو کے اندر کہ جناب ہمیں کچھ گنجائشوں کو تلاش کرنا چاہیے، ہمیں جو ہے وکیلوں کی باتوں پر دھیان نہیں دینا چاہیے، سیاستدانوں کو عمران خان سے ملنے کا موقع دینا چاہیے تاکہ وہ کوئی سیاسی راستہ نکال سکیں۔ سیاستدان سیاست کیسے کر سکتے ہیں یہ ان سے زیادہ بہتر کوئی نہیں جانتا، اور سیاسی حل سیاستدان ہی نکال سکتے ہیں۔ عاطف خان کا یہ ماننا تھا کہ وہ راستہ کیسے نکلے گا، میں یہاں پر بیٹھ کر یہ بات نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر میں یہ بات اب کروں گا کہ جناب سیاسی راستہ کیسے نکلے گا تو یہ بات فوری طور پر سامنے آ جائے گی کہ جناب ہم این آر او مانگ رہے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب براہ راست ہمارے ساتھ گفتگو کے چینل کو کھولے تاکہ سیاسی انداز میں آگے بڑھا جا سکے۔ عاطف خان کے بعد جناب بیرسٹر علی ظفر سامنے آتے ہیں، اور بیرسٹر علی ظفر صاحب بھی جیو کے ٹاک شو میں اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، ہم مفاہمت کے لیے تیار ہیں، لیکن اس کے لیے 3 شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جناب 10 حلقے کھولے جائیں جو متنازع ترین حلقے ہیں۔ دوسرا مطالبہ ہے کہ تمام خواتین قیدیوں کو رہا کیا جائے۔ تیسرا مطالبہ یہ ہے کہ احتجاج کی اجازت دی جائے تاکہ پاکستان تحریک انصاف اپنا جو نقطہ نظر ہے وہ اپنی ایک ایجیٹیشنل پالیٹکس کے ذریعے لوگوں کے سامنے لا سکے۔ اس کے بعد جناب علی امین گنڈا پور صاحب کا کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا، لیکن علی امین گنڈا پور نے انفیکٹ وہاں پر جا کر اس سارے کے سارے عمل کو اس لیول پر پہنچا دیا ہے جہاں سے خود پاکستان تحریک انصاف کے لیے اب واپسی کا امکان ہے، کیونکہ اب وہ کس منہ سے اس بات کا اظہار کریں گے کہ جناب شہباز شریف ایک غیر قانونی یا غیر آئینی یا فارم 47 کا وزیر اعظم ہے۔ بھائی آپ کا وزیر اعلیٰ جس کو آپ کہتے ہیں کہ وہ فارم 45 کا وزیر اعلیٰ ہے، وہ خود چل کے جاتا ہے شہباز شریف کے در دولت پر، وہاں پر جاتا ہے، وہاں جا کے متھا ٹیکتا ہے، ان کو وزیر اعظم، ان کو مائی باپ تسلیم کرتا ہے، اس کے سامنے جا کر اپنی عرض گزارشیں رکھتا ہے، ان کے ساتھ جا کر اب مل کر آگے بڑھنے کی بات کرتا ہے۔ پھر وہ اس بات کا ذکر کرتا ہے کہ جناب حکومتیں تشکیل پا چکی ہیں، اب ہمیں عوامی مسائل پر بات کرنی چاہیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس بات کو تسلیم کر رہا ہے
कि वो अपने पॉलिटिकल बयानिए से पीछे हट रहे हैं और वो इस बात का भी इजहार कर रहा है कि जनाब ये जो सियासी बातें हैं ये साढ़े ताड़े रिलेशंस के दरमियान नहीं आनी चाहिए, ये सूबे और वफाक के दरमियान इसका फर्क नहीं पड़ना चाहिए, जो हमारे तमंटूज हैं वो हमें मुसलसल मिलते रहने चाहिए ताकि गुलशन का कारोबार चले, और जैसे जैसे गुलशन का कारोबार चलेगा उनका कारोबार भी चलेगा। और मुझे ऐसे लगता है कि इस सारी कहानी के पीछे इसके अलावा और कोई चक्कर ही नहीं है कि जनाब इमरान खान साहब अब वो असाबी लड़ाई हार रहे हैं, जिसके ऊपर उनका ये दावा था कि मैं असाबी लड़ाई हमेशा से ही जीतता आया हूं, क्योंकि ये इस बात की तरफ इशारा है कि इमरान खान और इमरान खान की जमात या तो सेम पेज पर थे या सेम पेज पर नहीं हैं, क्योंकि ऐसा होना बहुत ही ज्यादा नजर आता है। क्योंकि इमरान खान साहब अगर अपने मौकफ से पीछे हटते हैं तो इसका मतलब यह है कि वो फारग, और अगर वो मौजूदा हुकूमत को तस्लीम करने के हवाले से अली अमीन गंडापुर या आतिफ खान के बयानात से को इंडोर्स करते हैं तब उनका मामला खत्म, पीछे हटते हैं तब उनका मामला खत्म। लिहाजा उनके पास अब इस तरह की कोई गुंजाइश नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट ने जो जाल फेंका था, मेरा ये ख्याल है कि उनका पर्पस अब सर्व हो गया है, और जो इखलाकी पोजीशन थी जनाब अली अमीन गंडापुर की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो अपनी इस पोजीशन को शायद खुद अपने हाथों से ही उससे विड्रॉ कर चुके हैं। अपने जरूरी सवाल कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह।